اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، غلام عزیز ساکن کوٹ فتح خان ضلع اٹک سے پوچھتے ہیں کہ میں گھریلو ناچاکی کا شکار ہوں، یہ بتائے گا کہ میرے اولاد پہ اور اولاد کے میرے اوپر اور بیوی کے کیا حقوق ہیں دین اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب غلام عزیز صاحب، اس کے بارے میں ہمیں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے، ابن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ اگر مرد کو اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس ہو، تو یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں، تو بہتر ہے کہ وہ اس معاملے میں یہ کوشش کرے کہ اپنی تھوڑی سی شوہر سے علیحدگی اختیار کرے، اور وہ اپنا اس معاملے میں جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے اس کو سامنے رکھے۔ تو اس میں جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، واضح نصیحت کرے کہ اللہ سے ڈرائے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام جو اس کے اوپر ہیں وہ ہے، اس کے جو حقوق ہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور اس کے حق نفقہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ ہے کہ ان کو ان کے بیڈ الگ کر دو، بیڈ روم الگ کر دیا جائے، وہ الگ اس کو کر دیا جائے، تو اس سے بھی ایک نفسیاتی طور پر اس کو سزا دی جائے گی۔ کیا اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ آج اس نے بیڈ روم ہی علیحدہ کیا ہے اور کل وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل ہی الگ کر دے، تو اس سے پھر وہ سمجھ جائے گی، تو یہ بھی ایک بنائی۔ تیسری شکل یہ بیان کی قرآن کریم میں سورہ نساء میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک طرح سے سختی بھی کی جا سکتی ہے، کہ اس معاملے میں سختی اس حد تک ہے کہ کوئی وہ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، کوئی اس کی ہڈی پسلی نہیں توڑنی ہے، ایسا نہیں ہے، اور اسے صرف یہ کہا ہے کہ وہ ہلکی سی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے وہ اس کے مطابق وہ مان لے اس بات کو۔ اور اس کے بعد بھی اگر یہ مخالفت علیحدگی کا خدشہ ہو یعنی کہ تو پھر اس میں پھر اسے کرنا چاہیے جیسے قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا حاکم بنایا جائے، یعنی شوہر اور بیوی کے دونوں خاندانوں میں سے اچھے اور معمون قسم کے لوگ بھیجے جائیں، ایک ان میں سے اور ایک ان میں سے، اور پھر وہ آپس میں بیٹھیں، غور فکر کریں، دونوں کی باتیں سنیں اور اس کو صلح کرانے کی کوشش کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ صلح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں توفیق پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان میں مطابقت پیدا کر دیں گے، تو اس طرح پھر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں ناچاکی کے سلسلے میں قرآن کریم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ فوراً ہی طلاق کی بات کر دی جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نام پر جو چیز لی گئی ہے، حلال کی گئی ہے اپنے لیے، تو اس کو پھر اللہ ہی کے حکم سے ہی دیکھنا چاہیے۔ تو لہذا پھر یہ ہے قرآن کریم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے بھی معاملات آ جائیں تو جیسے کہ اس میں مہر کا معاملہ، نفقہ کا معاملہ، تو وہ بھی پھر جو ہی اس کی اصلاح کریں گے اس معاملے میں، جو بھی جج بنیں گے ان سے ہی کہا جائے کہ ان مسئلے کو بھی حل کر دیا جائے۔ اگر اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ طلاق کا مسئلہ آئے گا یا خلا کا مسئلہ آئے گا، تو وہ آخری وہ معاملہ ہے جو کہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پوری کوشش کی جائے گی کہ آپس میں ان کے معاملات جو ہیں صلاح کیے جائیں، اور اس کے لیے پھر ان لوگوں سے رجوع کیا جائے جو اس اپنے خاندان میں اچھے، سمجھدار اور علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے جرگہ کے طور پر ان کے ساتھ یہ سامنے رکھ کے اس بات کو دیکھا جائے، تو اس سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ضد کرنے سے، لڑائی کرنے سے، جھگڑنے سے اور اس قسم کے عدالتوں کے چکر لگانے سے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا اس کے لیے جو شریعت نے جو طریقہ دیا ہے اس کو ہی ہمیں اپنانا چاہیے، اپنی طور پر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ خود حل کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ ہماری شریعت نے کیا کہا ہے، اسی سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔